اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف نالج چینل کے مزید دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، کی فتح کے بارے میں بیان کریں گے، جسے یورپ آج تک نہیں بھولا۔ 29 مئی 1453 میں رات کا 1:30 کا ٹائم تھا۔ دنیا کی اس قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گنبدوں پر سے 19ویں تاریخ کا زرد قمری چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا تھا، اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہو۔ اس زوال آمدہ چاند کی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوجیوں کے پہرے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان کے دلوں میں احساس تھا کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر استنبول تھا اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی تھی۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حتمی یلغار فصیل کے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ کھود دیا گیا تھا۔ سر پر بھاری پگڑی باندھے سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، نعروں اور یلغاروں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تر کر دیا۔ لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سمندروں میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بعض سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آر پہنچے اور پتھر اٹھا کر نیچے پہ اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گر گرا کر منتیں شروع کر دیں۔ پادری نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جس کی ٹن ٹناٹن کی آواز نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنی صدیوں پرانے اختلاف بلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے عثمانیہ کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ اور جانسار دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعروں اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ دوستو، روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی دروازے کے اوپر نصب باز نتینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر استنبول کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ استنبول کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے باب کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والے رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی۔ دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطی کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح استنبول کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریخی دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تحفظ سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں استنبول میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات اور قیمتی بیش بہا خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، تلیموس اور دوسرے حکماء کے اصل یونانی زبان کے نسخے تھے۔ ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشاط السنانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والے صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان فاتح کے نام سے جانتی ہے، 19 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل باز نستعینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی
اور استنبول جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی، اور اس شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے رکھ دیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی، اور 4 تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے رہے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 عیسوی میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے استنبول کی سمت روانہ کیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر 678 عیسوی میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی کہا جاتا تھا۔ اس کا ٹھیک ٹھاک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بڑھ جاتی تھی۔ دوستو، عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورا بحر نے آگ پکڑ لی ہو۔ اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کے فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام سمجھتے تھے۔ اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد المالک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر استنبول کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ استنبول کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنا سے استنبول منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے اشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادوں کو تازہ کر دیا۔ سلیمان عالی شان نے استنبول کو نئی بلندیوں سے روشناس کروایا۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اس شہر میں گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ میں بھی لوگوں کو استنبول آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کی تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی دوبارہ تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ کاپی محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاطی، مصور اور سنار اور دوسرے ہنرمند شہروں کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے حواریان کو یونانی آرتھوڈاکس کے فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان عالی شان کے دور میں استنبول نے نئی نئی بلندی کو چھو لیا۔ یہ وہی سلیمان ہیں جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان میں دکھایا گیا ہے۔ سلیمان عالی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر استنبول کا بڑا گہرا اثر ہوا اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگ بنائی گئیں، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم رکن ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے پر احتیاط سے کام لیتے ہیں، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات ہی کا دن تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔